وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، درس حدیث کا سلسلہ چلتا ہے، اور جیسا کہ ابھی اپنی مسجد کے امام و خطیب صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم لوگ رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تو اس مبارک مہینے میں جو ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا، جسے واقعہ معراج کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں، بعض احباب کی خواہش ہے۔ تو چونکہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریرات کو کہتے ہیں، ان تمام کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ تو واقعہ معراج بھی اس اعتبار سے حدیث کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس مناسبت سے کہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پابندی سے سنتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع پہ اس واقعے کو بہت تفصیل سے نہ صحیح، اس واقعے کے اہم پیغام کو ہم سن لیں، تاکہ اس کے ذریعے ہماری فکر کی اصلاح بھی ہو، ہمیں عمل کی راہ بھی معلوم ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کی شمعیں ہمارے دل میں روشن ہو جائیں۔ یہ واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے عجائباتی خوارق واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہے، جو واقعہ خود اپنے اندر بہت سے پیغام کو رکھے ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو کئی اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا، کب پیش آیا، اس سلسلے میں اہل سیر کے درمیان اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، ان اقوال کو یہاں پہ ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ان تمام اقوال میں جیسے کہ کوئی کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینہ پہلے، کوئی ہجرت سے 8 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ اتنا تو ہے، اور جو تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ 10 نبوی کے بعد پیش آیا ہے، اور سفر طائف کے بعد پیش آیا ہے، عام الحزن کے بعد پیش آیا ہے۔ عام الحزن وہ سال 10 نبوی جس سال آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی جوار میں پہنچ گئی۔ تو ان واقعات کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ میں نے بولا 10 نبوی۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ کو جو ہم پڑھتے ہیں، تو چونکہ ہجری کیلنڈر کو ہجرت سے شروع کیا گیا ہے، اس کا شمار ہجرت سے ہے۔ ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کو جوڑتے ہیں، کہ نبوت ملنے کے اتنے سال کے بعد، یا نبوت ملنے کے 10 مہینے کے بعد، یا نبوت ملنے کے 2 سال کے بعد۔ تو ہجرت اور نبوت، ان دونوں کے درمیان کے واقعات کو نبوی سال اور نبوی اوقات کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال مکی زندگی میں
آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کس کس دردناک قسم کی اذیتوں کا سامنا کیا، اور ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ الامان والحفیظ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے دعوت کا کام روک دیا جائے، آپ کی مشن کو ادھورا کر دیا جائے، لیکن اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام بجھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام تو آیا تھا قیامت تک کے لوگوں کی رہبری کے لیے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جب آنے کی جتنی کوشش کی گئی، یہ حق کی آواز اتنی پھیلتی گئی۔ ماضی میں بھی ایسے حالات آئے ہیں مختلف زمانوں میں، اسلام کو دبانے مٹانے کی جب بھی جتنی کوششیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے ذریعے ان کے عزائم کو اتنا ہی ناکام بنایا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخ کی وہ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے حالات سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مزید سے مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال مکی زندگی میں جب ہر قسم کے مظالم، ہر قسم کے شدائد کا آپ نے سامنا کیا، پھر طائف کا وہ اندوہناک سفر جس میں آپ کو بری طریقے سے لہو لہان کیا گیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ہی نہیں گیا بلکہ بہت برے انداز میں، بہت تکلیف دہ انداز میں آپ کو وہاں سے واپس کیا گیا، زخموں سے چور آپ واپس آئے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرتا ہے، مصائب کا سامنا کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے بدلے اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کے مقابلے کے بدلے میں ایسی بلندی عطا کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ بلندی تاریخ انسانیت میں آپ کا امتیاز ثابت ہو گئی کہ کسی کو وہ بلندی نہ پہلے حاصل ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ انسانیت کی تاریخ کا انوکھا واقعہ معراج ہے، جس نے ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے کمال کو، آپ کی بلندی کو بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بھی اعلان کر دیا کہ ان تمام آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک اللہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے جو بظاہر عقلی طور پہ ممکن نہ ہو۔ بہت سے فلاسفہ، بہت سے ملحدین اس واقعے پہ طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے یہاں سے وہاں تک جانا، جبکہ اس بیچ میں درمیان میں خلا میں کچھ ایسا ماحول ہے کہ جہاں سے انسان گزر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سیدھا سا علماء نے بہت تفصیلی جواب دیا ہے ان اعتراضات کا، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، خاص طور پہ مستشرقین نے جو اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اور اس کا جو اپنے علماء نے مفصل جواب دیا ہے، اس کو پڑھیے تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ مختصر جواب تو یہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ ان فضاؤں کا، ان تمام کی تمام کائنات کا اور کائنات کی ان تمام فضاؤں کا اور ان کے ماحول کا خالق و مالک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کے لیے اس نظام کو بدل دے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ کیا یہ عام عقل اور مروج نظام کے خلاف نہیں ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت ہے
اللہ عام نظام کے تحت انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، عمر کے مختلف مراحل سے گزارتا بھی ہے، اور جسے چاہے اپنی قدرت کا مظہر بناتے ہوئے جب تک چاہے زندہ رکھے۔ کائنات گزر رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اوقات رکے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، اتنی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت مختصر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے کے گئے، جنتی سواری رف رف کا انتظام تھا، جو سواری انتہائی تیز اور گھوڑے اور خچر کے آس پاس اس کا سائز بہت سپر فاسٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قدم وہ اپنی نگاہ کی تحد نگاہ وہ قدم رکھتا تھا، اس قدر تیز سواری۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا خانہ کعبہ ہی کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینہ مبارک صحیح قول کے مطابق 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 مرتبہ، لیکن 5ویں مرتبہ جو 20 سال کی عمر کی جو بات ہے وہ معتبر روایات سے ثابت نہیں ہے۔ جو معتبر روایات سے ثابت ہے کہ 1 مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے گئے ہوئے تھے، 4 سال کی عمر تھی اس وقت۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، اس وقت سینہ مبارک آپ کا چاک کیا گیا۔ تیسری مرتبہ بعثت، یعنی جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، بعثت کے وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ بعثت کے بعد جب معراج کا سفر ہونے والا تھا، تو اس سفر سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں مختلف قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات کو بعض لوگ تعویل کر کے اس کا کچھ مطلب اپنی مرضی سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی کہ بالکل سینے کو کھولنا اور کھول کر کے جو سرجری کا عمل جیسا ہوتا ہے ویسا کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شرح صدر ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں یہ بات غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو اسی حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور اسی حقیقت کے ساتھ مانا جائے گا جس حقیقت کے مطابق احادیث میں بتائے گئے ہیں۔ یہ واقعات اسی حقیقت کے ساتھ اسے تسلیم، یعنی جیسا بتایا گیا ہے اس کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا کہ گویا کہ واقعہ ویسا ہی ہوا، کوئی عقلی توضیح کر کے اس کو اس کی حقیقت سے پھیرا نہیں جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی حقیقت کو تسلیم کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ایسی کسی تعویل کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ بالکل حقیقت پر محمول ہے، بالکل حقیقت پر محمول ہے، کیونکہ کئی صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ سلنے کے نشانات انہوں نے دیکھے۔ اگر صرف دل تک کسی بات کا القاء ہونا ہوتا، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو شرح صدر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سلنے کے نشانات وغیرہ کے الفاظ مستعمل نہ ہوئے ہوتے۔ دوسرے یہ کہ اگر اس سے شرح صدر مراد لیا جائے تو شرح صدر
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتیاز نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ اہل اللہ کو، بہت سے لوگوں کو، اہل علم کو شرح صدر مختلف موضوعات میں، مختلف مسائل میں ہو جاتا ہے۔ یہ تو شق صدر خصوصیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرح صدر تو آپ کے غلاموں کو بھی یہ نعمت حاصل ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کو، علماء میں سے، محدثین میں سے، فقہاء میں سے ایک لمبی فہرست ہے جن کے شرح صدر کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ تو یہاں شرح صدر ہی نہیں بلکہ حقیقت میں شق صدر مراد ہے، اور 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک مرتبہ کی مصلحت خاص تھی۔ فرمایا کہ پہلی مرتبہ سینہ مبارک کو جو چاک کیا گیا تو روایت میں جو الفاظ اور اس پورا جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو قلب مبارک کو نکالا گیا، پھر آپ کے قلب کو بھی چاک کیا گیا، پھر اس کے اندر سے ایک سیاہ مادہ نکالتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پھینکا گیا ھذا حظ الشیطان، کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ گویا کہ قلب کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے کہ جس مادے کے ذریعے شیطان کو وہاں تک رسائی کا موقع ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ کے قلب سے اس مادے کو نکلوا کر کے شیطان کے تسلط سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا اس مادے کو نکالنے کے بعد، تاکہ اس کا کوئی ذرہ معمولی بھی باقی نہ رہے۔ اور ٹھنڈے پانی سے کیوں دھویا گیا؟ علماء نے لکھا کہ وہ مادہ شیطانی ہے، اور شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شیطانی اعمال کی تاثیر میں گرمی ہے، گناہوں کی تاثیر میں گرمی ہے، تو دھویا گیا اور ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تاکہ اس کا معمولی ذرہ بھی باقی نہ رہے، اور ٹھنڈا پانی کے اس کی حرارت جو دل میں منتقل ہو چکی ہوگی اس سے بھی قلب مبارک پاک و صاف ہو جائے۔ اب یہ وہ قلب ہے جو مکمل پاک و صاف، اور ایسا پاک و صاف کہ یہاں تک شیطان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ پھر مہر نبوت بھی لگائی گئی، 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مہر نبوت کب لگائی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ولادت سے ہی مہر نبوت تھی، اور اسی سے آپ کو اہل کتاب پہچانا کرتے تھے۔ ابھرا ہوا گوشت، اس پر کچھ ہلکے سے بال تھے، صحابہ اسے دیکھا کرتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے وہ جو اس کو بعض صحابہ نے بعض مرتبہ بوسہ بھی دیا ہے۔ تو اب روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں روایتوں کی روشنی میں کہ مہر نبوت آپ کی پیدائش کے ساتھ وہ مہر موجود تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب شق صدر ہوا ہے اس کے بعد مہر نبوت لگائی گئی ہے۔ علماء نے دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مہر پہلے سے بھی ہو، اور بعد میں دوبارہ اس کی تجدید بھی کر دی گئی ہو، دوبارہ اس کی تجدید بھی کر دی گئی ہو، اور یہ مہر ایسی جگہ لگائی گئی کہ وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان کے دل تک پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ اس راستے کو بند کر دیا گیا جس راستے کے ذریعے انسان کے دل تک شیطان پہنچتا ہے، تو اندر بھی پورا صاف ستھرا ہے، کسی گناہ کو کھینچنے کا جذبہ ختم کر دیا گیا ہے، اور شیطان کے راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کتنے اعلیٰ تھے ہمارے آقا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا اتنا مضبوط انتظام کیا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ہر قدم پر ان کی نگہبانی کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا عمل حجت اور دلیل ہے بعد کے لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی بات ہو جاتی تو بعد کے لوگ اس کو نمونہ بنا لیں گے، اس لیے امت کی ہدایت اور رہبری باقی رہے اور امت گمراہی سے محفوظ رہے۔ اللہ انبیاء کرام کے تمام اعمال و افعال کی اور آپ کی پوری زندگی کی نگرانی کرتے ہیں، اور کسی موقع پہ اگر کوئی بات
کسی وجہ سے کسی لغزش کے درجے کی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ اس پہ متنبہ کر دیتے ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ یہ شان ہے انبیاء کرام، انبیاء کرام کا یہ شان ان کے خصائص میں سے ہے۔ تو بچپن میں قلب مبارک کو اس طریقے سے پاک و صاف کیا گیا، پھر 10 سال کی عمر میں قلب مبارک کو صاف کیا گیا تاکہ اس عمر کے جو قلبی رجحانات ہوتے ہیں اور اس عمر میں انسان کے دل کا میلان جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور اس عمر کے بعد جو انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کر کے ان تمام چیزوں سے بھی آپ کو پاک کر دیا تاکہ آپ کی جوانی بھی بالکل صاف ستھری بے داغ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی، بعد کے ادوار میں بھی، اسلام مخالفین نے آپ کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو تلاشنے کی کوشش کی، لیکن جو سچے دل سے تلاش میں گئے وہ آپ کے غلام بن کے لوٹے۔ کیوں؟ اتنی پاکیزہ سیرت ہے کہ وہاں عیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، برائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب کسی کی قسمت ہی میں ہدایت نہ ہو، کسی کے دل میں ہی زیغ و زلال ہو، کسی کے مزاج میں ہی انصاف نہ ہو، تو وہ بن گھڑت الزامات کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج تو یہی ہے کہ تم اس شخصیت کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جس کی کمال کے سورج کے سامنے تم خود جلتے رہو گے اور جلتے جلتے مر جاؤ گے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی عیب نکالنے پر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پاک و صاف کر دیا پہلے ہی۔ پھر نبوت کے وقت شق صدر ہوا، علماء نے بہت تفصیل لکھی ہے، میں بس چند الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہ اتنی تفصیل ہے کہ اگر تفصیل میں جاؤں تو یہ رات بھی کم پڑ جائے، کہ تاکہ بال نبوت کا کی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی گئی ہے، ایک اہم ترین ذمہ داری کہ آپ پر اب قرآن کا نزول ہونا ہے، آپ پر وحی کا نزول ہونا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے تحمل کے قابل بنانے کے لیے اس موقع پہ آپ کو شق صدر کیا گیا۔ پھر سفر معراج سے پہلے شق صدر کیا گیا تاکہ آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس سفر کے احوال کے مشاہدے کی طاقت انسانی قلب و جگر میں نہیں ہے، انسانی نظر میں نہیں ہے، تو ان حالات کو دیکھنے کی قوت آپ کے اندر آ جائے، ان کو مشاہدہ کرنے اور ان سے سبق لینے اور ان کو اچھی طرح محفوظ کرنے اور ان تمام سے مکمل مستفید ہونے کے قابل بنانے کے لیے، تاکہ یہ سفر آپ کے لیے بہت اہم سفر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی شق صدر کروایا۔ اس کے بعد جبرائیل امین کے ساتھ آپ کا سفر شروع ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مکے سے نکلے ہیں تو ایک بستی کے پاس آپ گزر ہو رہا تھا جہاں کھجور کے بہت سے درخت تھے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اتریے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سواری سے اترے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، اس زمانے میں اس کو یثرب کہتے تھے، اب اس کو مدینہ کہتے ہیں، وہی مدینہ جو ہم سبوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کے دیدار کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، جہاں کی حاضری ہماری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ کیوں نہ سعادت ہو کہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے جانوں کے مالک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مقام پر آج بھی قبر اطہر میں زندہ تشریف فرمائے، کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے متصل ہے، تمام زمین کے حصوں میں سب سے افضل ترین حصہ ہے، سب سے افضل ترین حصہ ہے۔ اس زمین کی بھی قسمت کہ آقا کے جسم سے متصل ہونے کی سعادت اسے حاصل ہے۔ تو وہاں آپ اترے، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ مدینہ یثرب ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، گویا کہ پہلے ہی اشارہ مل گیا تھا
اس کے بعد پھر آگے سفر بڑھا تو ایک پہاڑی کے علاقے سے گزر رہے تھے، جبرائیل امین نے کہا کہ اتریے، چنانچہ آپ وہاں سواری سے اترے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ یہ وادی سینا ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ پیش آیا تھا جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو ایک جگہ پھر اترنے کے لیے کہا گیا، آپ وہاں اترے، 2 رکعت آپ نے پھر وہاں بھی نماز پڑھی، کہا کہ یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے اہل اللہ صالحین کے آثار سے تبرک جائز ہے، اس طور پہ کہ جب ہم ان جگہوں سے گزر رہے ہوں تو اس جگہ کو ایک مقدس جگہ سمجھتے ہوئے، ایک افضل جگہ سمجھتے ہوئے وہاں ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ عبادت کا اہتمام کر لیں تاکہ وہ زمین بھی ہماری سجدوں کی گواہ ہو جائے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ بہت سی مرتبہ ہم کہیں جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ بہت سی مسجدوں سے لوگ گزرتے ہیں، وقت مکروہ نہ ہو، وقت ممنوع نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز کا اہتمام، کم سے کم 2 رکعت نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیت المقدس ہے کیا؟ یوں سمجھیے جیسے آپ یہ میرے اس موبائل کو دیکھیے، یہ پوری ایک چوکور جگہ، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، سمجھیے یہ ایک پوری کی پوری جگہ بیت المقدس ہے، اس کے اس قبلے کی طرف اس حصے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مسجد جامع اموی مسجد قبلی کہتے ہیں اس کو۔ قبۃ الصخرہ جو گولڈن گنبد آپ کو دکھایا جاتا ہے، سنہرا گنبد، وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ بھی اس کے درمیان میں واقع ہے۔ تو بعض لوگ صرف اس کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، یہ مسجد قبلی کو، بعض لوگ قبۃ الصخرہ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ قبۃ الصخرہ یہ جامع قبلی مسجد اموی، اور اس کے اطراف یہ پورے کے پورے علاقے، یہ پورا علاقہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس وقت ہمارے دماغوں سے بہت سے حقائق کو نکالنے کے لیے کسی ایک چیز کو اس طرح مشہور کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ شاید یہی ایک حصہ ہے، یہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، اور اس کو شامل کرتے ہوئے آپ وہ پوری باؤنڈری مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ کے استقبال میں فرشتے بھی موجود تھے، انبیاء کرام بھی موجود تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں سوراخ بنا ہوا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور آپ کی سواری کو اس میں باندھنے کے لیے کہا۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں پہ بڑی اچھی بحث کی ہے کہ وہ جو جانور معمور تھا آپ کو لانے پر، آپ کے ساتھ رہنے پر، اس کو نبی باندھتے تو وہ کہیں جاتا نہیں، وہ تو مخصوص جانور تھا، لیکن اس کو باندھا گیا یہ تعلیم دینے کے لیے کہ توکل تو اللہ پر کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب حفاظت کو بھی اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ میں مسجد کو جاؤں، کیا اپنے اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، عاقلھا وتوکل علیہ، پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیوں؟ باندھنا بھی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو اپنی کسی بھی موقع پر انسان کے بس میں اس عمل سے متعلق جتنے اسباب ہیں ان ممکنہ اسباب کو اختیار بھی کرنا چاہیے، اور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ ہم نے تو یہ سب کچھ اختیار کیا ہے، ان اسباب کو، یہ منزل، یہ مقام، یہ مراد، ہمارا یہ مدعا حاصل ہونا اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ اللہ ہمارے ان اسباب کے اختیار کرنے کو قبول کریں گے، اس میں برکت ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے اس کام کا فیصلہ ہوگا، تو ہی ہمارے یہ اسباب ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تفصیل ہے وہاں پہ، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، آپ آگے خود سے نہیں بڑھ رہے تھے، سب انبیاء صفوں میں ٹھہرے تھے، جبرائیل امین نے آپ کو آگے بڑھایا، اس میں بھی بڑا پیغام ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو قبول فرما لیا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اگر آپ شراب کو قبول کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو کیسے قبول کر سکتے تھے جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پاکیزگی تھی، شراب کی طبیعت میں خبث ہے، اور شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب انسان ہی نہیں، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی انفرادی زندگی کے لیے تو نقصان ہے ہی، شراب انسانی معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ ایک شراب، الخمر جماع الاسم، وہ ایک گناہ نہیں، گناہوں کا مجموعہ ہے کہ شراب ہی کے ذریعے معاشرے میں ان گنت قسم کے مسائل، حالات، فساد اور بگاڑ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو حرام کر دیا، کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو انسان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کے امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے جو عقل و شعور دیا ہے، اس عقل و شعور سے وہ ہاتھ دھو دیتا ہے، اس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اس کی زبان غلط ہو جاتی ہے، اس کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ اذان ہو جانے دی کہ اس واقعے میں جیسے کہ مسجد اقصیٰ تک پہنچے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سفر کے دو حصے ہیں، اس کو سفر اسراء بھی کہتے ہیں، سفر معراج بھی کہتے ہیں۔ یہ راتوں رات جو سفر ہوا ہے، مکے سے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ اسراء ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات میں چلنا۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر ہے وہ معراج ہے، لیکن تقریباً پورے سفر کو سفر اسراء بھی کہہ دیتے ہیں، سفر معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد جو واقعات ہوئے وہ تو ہوئے ہی، اس سے پہلے بھی کچھ اہم واقعات مزید پیش آئے، کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت بہت خوبصورت ہے جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ادھر متوجہ مت ہوئیے، پھر بعد میں کہا کہ وہ دنیا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی تاکہ آپ کی امت بھی ادھر مائل ہو جائے۔ اب بہت خوبصورت تھی، یہ مثال ہے کہ دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جائے گی اتنی ہی خوبصورت ہوتی جائے گی، لوگوں کی نظر میں اتنی اچھی بنتی جائے گی۔ چنانچہ آج دیکھیے، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے وہ خوبصورتی نہیں تھی دنیا کی جو آج چمچماہٹ ہے۔ یہ اس کے بوڑھے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب بڑھاپے میں دنیا داخل ہو چکی ہے، اب بڑھاپے کے بعد پھر کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ادھر بھی توجہ کیجیے، یہ شیطان آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال ہے جو غیبت کرتے ہیں، ان کا عذاب آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جو نہر میں تیر رہا ہے اور پتھروں کو لقمہ بنا کے کھا رہا ہے، پتھروں کو لقمہ بنا رہا ہے، اب بہت تکلیف میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں۔ ایک منظر آپ کو دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں، اچھا پاکیزہ گوشت بھی پکا ہوا ہے، ایک ہانڈی میں ایک برتن میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، وہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں، اب پاکیزہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال ہے کہ جن کے پاس پاکیزہ بیوی ہے، پاکیزہ شوہر ہے،
لیکن اس پاکیزگی کے باوجود وہ غلط طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جنسی تسکین میں غلط طریقوں کو اختیار کر کے اپنی جنسی تسکین کرتے ہیں، یہ ان کا عذاب ان کی مثال ہے۔ غرضے کے ہم عجائبات آپ کو دکھائے گئے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا بیت المقدس سے۔ آسمانوں کے سفر میں پہلے آسمان پہ گئے، روایت میں آتا ہے، جو روایت سے تأثر ملتا ہے کہ جبرائیل امین تو ساتھ میں تھے ہی، اور بھی بہت سارے فرشتے ساتھ میں تھے، اور یہاں ایک جنتی سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ کا پورا سفر طے ہوا۔ یہ تو اور بھی عقل کو حیران کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اپنے نبی کو ہم بلا رہے ہیں، اسباب والے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے بلا رہے ہیں، اور ان اسباب میں ہم وہ قوت ڈال رہے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ براہ راست ایسا بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، انسان کی عقل کو حیران کرنا ہے کہ اللہ فعال لما یرید ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس چیز کو چاہے جس طرح چاہے استعمال کر لے۔ پہلے آسمان پہ گئے، وہاں فرشتے جو آسمان کے دروازوں کے نگراں فرشتے ہیں، ان سے سوال و جواب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کون ہیں؟ جبرائیل امین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ دیکھیں، جبرائیل امین ساتھ میں ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور بھی دیگر فرشتے ساتھ میں ہیں، لیکن وہ فرشتے جن کی ذمہ داری آسمانوں کے دروازوں کو سنبھالنے کی ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں سوال و جواب بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے عہدے، کسی کے منصب کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنی ذمہ داری مکمل نبھانی چاہیے۔ کوئی عہدے والا ہوگا، کوئی منصب والا ہوگا، اس کا احترام، اس کا اکرام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی وجہ سے مفوضہ ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی جائے گی، بائی پاس راستہ نہیں نکالا جائے گا۔ آج دنیا میں بہت سے حالات اسی لیے آتے ہیں کہ لوگ بائی پاس ایسے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، نتیجے میں کچھ سے کچھ حالات ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پتہ چلا کہ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ ابھی سائنس کہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھوج لیا، کائنات کا بہت تھوڑا حصہ بھی انہوں نے ابھی نہیں کھوجا ہے۔ جو کھوجا ہے وہ بہت معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی جس کی کھوج باقی ہے، اور اس سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ کھوج ابھی ادھوری ہی رہے گی، تشنہ ہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسرے آسمان پہ بھی، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں، چھٹویں، ساتویں آسمان پہ، ہر جگہ یہ سوال و جواب ہوا۔ اسی سوال و جواب کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات پہلے آسمان پہ ہوئی، مرحبا کہا، بات چیت ہوئی۔ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ادھر بائیں طرف مڑتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ حضرت آدم کی دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے، جس کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف ان کی اولاد میں بری اولاد ہے جن کو دیکھ کر وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی بے دینی، بے راہ روی، بد اخلاقی، بد کرداری سے والدین کی طبیعت میں بے چینی کا آنا، ان میں افسردگی کا آنا، یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بے راہ روی میں دیکھ کر کی بھی ان کی بے راہ روی کو ہی فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ان کے بگڑے ہونے کی علامت ہے، ان کی فطرت میں برائی کے پیدا ہو جانے کی علامت ہے، کیونکہ اگر ان کی فطرت سلیم ہوتی، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، خود ان کے اندر دینداری ہوتی، خود ان کے اندر انسانی اخلاق کا کمال ہوتا، تو وہ بھی ان چیزوں سے غمزدہ ہوتے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یوسف سے، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ سے
ملاقاتیں ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں دیکھا کہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر بیت معمور ہے جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ بیت معمور جیسے دنیا میں کعبہ انسانوں کی طواف کی جگہ ہے، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، ایک مقدس سلسلہ ہے یہاں سے اوپر سے نیچے تک۔ اور فرمایا کہ فرشتے جو ایک مرتبہ جن کو طواف کا موقع مل جاتا ہے، دوبارہ ان کو کبھی طواف کا موقع ملنے والا نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہی ان کو طواف کا موقع ملتا ہے، اور ہر آن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی جانتا ہے اپنے لشکر کو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ نام اعمال کو لکھنے والے تو ہیں ہی، ان کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب نماز پڑھ کے ہم سلام پھیریں تو صرف متعین عدد کی نیت نہیں کریں گے کہ ہم 2 فرشتے کو سلام کر رہے ہیں یا 5 فرشتے کو سلام کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت جیسے اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو مطلق تمام فرشتے کے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کی جائے گی۔ فرشتے کی تعداد متعین و محدود نہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ کا نظام کتنا مستحکم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگلات میں جو درخت ہیں ان درختوں کے جو پتے ہیں ان پتوں کا حساب رکھنے اور گرنے والے پتوں کو نوٹ کرنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کتنا عظیم شان محیر العقول اللہ کا نظام ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ہماری ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو حقائق کا علم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کے بعد پھر آگے گئے سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہے۔ ایک بیڑی کا درخت ہے اور وہاں انتہا ہے، اوپر سے جو بھی احکام کا نزول ہوتا ہے اسی درخت پہ نزول ہوتا ہے۔ جب احکام کا نزول ہوتا ہے تو اس میں ایک چمک ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی فرمان نازل ہوا ہے، پھر وہاں سے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب وہاں تک جبرائیل امین ساتھ تھے، اس کے بعد یہاں تو وہاں تک بلانا مقصود تھا جہاں مکان بھی ختم ہو جائے۔ چنانچہ آگے ایک خاص سواری لائی گئی اور اس مسند ٹائپ کی، اور اس پر آپ تشریف فرما ہوئے، سوار ہوئے۔ اس کے بعد آگے مقام صریف الاقلام تک لے کے آپ کو جایا گیا جہاں قلم کی کھرکھراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اور آگے بڑھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس مقام کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوری بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رأیت النور الاعظم فاوحى الی ما شاء ان یوحی، کہ میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پھر اس موقع پر اللہ نے مجھے جو چاہا وحی عطا فرمایا۔ چنانچہ اسی حدیث کی روشنی میں اور اس کی ہم معنی دیگر جو روایتیں ہیں، علماء نے لکھا کہ اس مقام پر پہنچ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا اور بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا شَاءَ أَن يُوحِي، بلا واسطہ ہم کلامی۔ کیا مقام تھا، بس اس کی مزید تفصیل نہیں دی گئی ہے، وہ جو مقام تھا وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ پھر تحفہ دیا گیا امت کے لیے، اور بھی بہت تفصیل ہے، اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو بہرحال نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں ملی اور خواتین میں سورۃ البقرہ ملی، اور یہ وعدہ ملا کہ جو بھی شرک سے پاک ہو کر کے میرے پاس آئے گا اس کی مغفرت کر دوں گا، یہ وعدہ ملا۔
50 نمازیں ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کی امت نہیں کر سکتی ہے, مجھے تجربہ ہے, جائیے واپس کی کچھ کمی کی درخواست کیجئے. گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, 5 کی کمی ہوئی, پھر آئے, پھر بھیجا, پھر 5 کی کمی ہوئی. تب آتے جاتے بالآخر ہر مرتبہ 5 کی کمی ہوتی گئی. اخیر میں 5 نمازیں بچیں, اس وعدے کے ساتھ کہ کوئی پڑھے گا تو 5 لیکن ثواب پورے 50 کے ملیں گے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کوئی طاقت بھی آپ کی امت میں نہیں ہے. چنانچہ آج حقیقت دیکھیے, آج امت میں 2.5% لوگ بھی نمازی نہیں ہیں. 2.5% لوگ بھی نمازی نہیں ہے. کتنا بڑا المیہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مزید جانے کی مجھے ہمت نہیں ہے, مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ ہر مرتبہ 5 کی کمی ہو رہی ہے, بچے ہی 5 ہیں, پھر جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحفہ ہی ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے نماز معراج کا تحفہ ہے. اسی قیمتی تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. بہرحال یہ واقعہ بہت پیغام دیتا ہے, سبق دیتا ہے, اور ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والا واقعہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکے کے لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا, کی تفصیل پورا واقعہ بیان کیا, تو مکے کے لوگوں نے طرح طرح سے اعتراضات شروع کر دیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس واقعے کو استعمال کریں گے. گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہا کہ دیکھیے اب تک تو ایسی باتیں کرتے تھے, اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک رات میں کہاں گئے. کہا کون کہتے ہیں؟ کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو یہ بات بالکل سچی ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے, بالکل سچی بات ہے, اسی لیے وہ صدیق بن گئے. اور پھر بالآخر اللہ نے ان کے منہ پہ تماچا مارا کہ جب ان لوگوں نے آزمانے کے لیے کچھ چیزیں پوچھی تو آپ نے کہا کہ تمہارا قافلہ فلاں دن فلاں وقت اسی حال میں آئے گا, اور میں نے تمہارے فلاں قافلے کو ایسا دیکھا ہے راستے میں. چنانچہ وہ قافلہ اسی وقت واپس آیا, اور قافلے کے ساتھ جو حالات آپ نے بتائے تھے ان لوگوں نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ درمیان میں یہی حالت پیش آئی تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بتائیے بیت المقدس گئے ہیں, تو اس کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دیا. آپ لوگ اندازہ لگائیے, یہاں پہ اتنی ہمیشہ مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی آپ سے گھر میں پوچھے لگے گے کہ اس مسجد کے میں کیا کہتے ہیں کتنی الماریاں ہیں, اس مسجد میں فلاں چیز کیسی ہے, فلاں چیز کیسی ہے. ہم تو بھی سب چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں. ان لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتائیے بیت المقدس میں یہ چیز کیسی ہے, یہ چیز کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. وہ ادھر سوال کا جواب سوال ہوتا تھا, ادھر مشاہدہ کرتے ہوئے جواب دیا جاتا تھا. اللہ اپنے بندے اپنے محبوب کی ہر قدم پر اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں, لیکن دشمنوں کو کبھی غالب ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے, کیونکہ ان دشمنوں کی قسمت میں ہی ذلت و رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پہ ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارا کام ہے اتباع. جو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا, واقعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا, ہمارا کام ہے اور ہماری کامیابی ہے کس چیز میں؟ اتباع میں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو, کچھ ایام کو, کسی مہینے کو افضل قرار دیا جس کا احادیث میں اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایام کا اوقات کا خالق اللہ ہے, وہ جس چیز کو چاہے افضل قرار دے ہمارے فائدے کے لیے. جیسے رمضان کا مہینہ افضل ہے, اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث میں, قرآن کریم میں. اس کے علاوہ شب برات کی فضیلت ہے, اس کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. شب معراج سے متعلق کوئی ایسی فضیلت کسی بھی حدیث میں نہیں ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ جب بھی یہ رات آتی ہے تو وہ فضیلت آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شب قدر جب بھی آتی ہے فضیلتوں کے ساتھ آتی ہے, شب برات جب بھی آتی ہے ان فضیلتوں کے ساتھ آتی ہے, شب جمعہ جب بھی آتی ہے ان فضیلتوں کے ساتھ آتی ہے. لیکن یہ واقعہ جس شب میں پیش آیا وہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین اللہ کی قدرت کا مظہر واقعہ ہے, جو آپ کی خصائص میں سے اہم ترین خصوصیت ہے. لیکن 27ویں شب کی کوئی فضیلت یا اس رات عبادت کرنے سے متعلق کوئی خصوصی ہدایت کسی حدیث میں نہیں منقول ہے. اس لیے
واقعے کو ہمیں جاننا چاہیے، واقعے کو پڑھنا چاہیے، بلکہ پوری سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سیرت کے ہر صفحے میں ہمارے لیے درس ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، اس رات کا کوئی خاص عمل بیان نہیں کیا، یا اس کے اگلے دن کا کوئی خاص واقعہ ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ رات اور اس کے بعد کا دن عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ ہر رات عبادت کا دروازہ کھلا ہے، ہر رات عبادت کیجیے، اس رات بھی کیجیے، لیکن خاص طور پہ اس رات کو فضیلت والی راتوں میں شمار کرنا، جاگنے والی راتوں میں شمار کرنا، یہ احادیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو احادیث میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہوتا، تو اس طرح کی کوئی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات بھی عام راتوں کی طرح ہے، فضیلت والی راتوں میں سے اس رات کو علماء نے، اہل علم نے شمار نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہی بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔